السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم۔ چوتھا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بھی پڑھا گیا ہے۔ سورۃ النساء یعنی عورتوں کے نام پہ یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، عورتوں کو وراثت میں حصہ کتنا ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کی قدر اور اس کا حق کتنا ہے۔ اس ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے، عورتوں کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورت نازل کی ہے جو عورتوں کے نام پہ ہے۔ مردوں کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے، سورۃ الرجال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الرجال نام کی کوئی سورت نہیں جس میں مردوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہو اور اس کی صورت ذکر کی ہو، لیکن عورتوں کے مسائل اور عورتوں کے نام پر ایک مستقل صورت ہے جو چوتھے پارے کے اندر موجود ہے، اور اسی صورت کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد کو اسلام نے بیک وقت 4 شادی کا حکم دیا ہے، یعنی بیک وقت وہ 4 بیوی رکھ سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں جاہلیت اس قدر عام ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی شادی کے بعد دوسری شادی کرتا ہے، تیسری شادی کرتا ہے، چوتھی شادی کرتا ہے، تو سماج اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، یعنی اس کو گناہ سمجھتا ہے، اور ماں باپ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور سماج اور ماں باپ کو تو چھوڑے، اگر ایک آدمی دوسری شادی تیسری شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ بیوی بنتی ہے۔ آج کے درس میں اسلام کی اس تعلیم کی وضاحت کی جائے گی کہ 4 شادی کا اسلام نے کیوں حکم دیا ہے، یہ 4 شادی کے فائدے کیا ہے اور اسلام نے اس کی اجازت کیوں دی ہے۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جو عورت تمہیں اچھی لگے تم اس سے شادی کرو، 2 3 4 4۔ شروعات اللہ رب العالمین نے ایک سے نہیں کی ہے، یعنی 2 عورت سے شادی کرو، 3 عورت سے شادی کرو، 4 عورت سے شادی کرو۔ اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا یہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ 2 عورت سے شادی کرو، 3 عورت سے شادی کرو، 4 عورت سے شادی کرو۔ نہیں، بیک وقت ایک مسلمان آدمی 4 بیوی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے اور یہ جائز ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، اسلاف اکرام کی تاریخ کو پڑھ لیجئے۔ صحابہ اکرام میں سے ایسے لوگ جن کے پاس صرف ایک بیوی ہو، وہ 1 2 3 اتنے ہی صحابی ہیں، یعنی بالکل انگلیوں پہ ہم جن کو گن سکتے ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی بیوی تھی۔ اور اگر آپ صحابہ اکرام کی سیرت یہ پڑھیں کہ ان کے پاس کتنی بیویاں تھیں، تو تقریباً سارے صحابہ اکرام کے پاس 2 3 4 4 بیویاں رہا کرتی تھی۔ ایک بیوی جس کے پاس ہوتی تھی وہ مطلب بہت ہی غریب ہوتا تھا، کمزور ہوتا تھا۔ جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے،
دولت سے نوازا ہے، تو ایسے آدمی کو 2 3 4 4 شادی کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے کیا فائدہ ہے کہ اگر یہ ہندوانہ جو رسم ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے کہ بس ایک ہی شادی پر اکتفا کر لیا جائے، اور بیوہ عورتیں بھی اپنے گھروں میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہے، دوسری شادی کرنا نہیں چاہتی ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو 25 سال میں جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 30 سال میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ خاتون دوسری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مطلب اس کو عیب سمجھتی ہے۔ ایسے آپ ہر گاؤں میں آپ دیکھ لیجئے 30 سال اور 25 سال اور 35 سال کی بیوہ عورتیں، مطلقہ عورتیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، دوسری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اسلام کا دستور، اسلام کا نظام یہ ہے کہ سماج میں کوئی کنوارا نہیں ہونا چاہیے، سماج میں کوئی مطلقہ خاتون نہیں ہونا چاہیے، سماج میں کوئی بیوہ عورت ایسے بیار و مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج جو شادی کی جو نزاکت ہے، شادی کے نام پہ جو فضول اور جو اسراف اور حد سے تجاوز لوگ برت رہے ہیں اور شیطانی کام کر رہے ہیں، مطلب یہ ڈیمانڈ، مطلب ہم کو یہ ملنا چاہیے، جہیز پہ یہ ہونا چاہیے، ہم اتنے لوگ باراتی آئیں گے، طرح طرح کے رسم و رواج اور خرافات ہیں۔ اگر دوسری شادی آسان ہو گئی، یہ ساری نزاکتیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی آج ہمارے گھروں میں 4 بہنیں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، جن کی شادی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ کیونکہ دوسری شادی کا ہم نے اس کو بالکل بائیکاٹ ہی کر دیا، اس کو گناہ سمجھ لیا ہے۔ اگر دوسری، تیسری، چوتھی شادی آسان ہو جائے، کرنے کا مطلب راستہ کھل جائے، یقین مانیے کہ کسی گھر میں کوئی خاتون بے یار و مددگار نہیں ہوگی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اور دوسری بات کی جو بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ عزت کی روٹی کھائے گی اور اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ماتحتی میں رہ کر کے سکون کی زندگی حاصل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری وہ مائیں اور بہنیں، ہماری وہ اسلامی مائیں اور بہنیں جو ہماری باتیں سن رہی ہیں اور جو اپنے شوہروں کو دوسری اور تیسری شادی کرنے پر رکاوٹ ڈالتی ہیں، ایسی عورتوں کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ اگر وہ مسلمان خاتون ہیں تو ان کے لیے روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد کی جو شہوت ہوتی ہے، مرد کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی جو شہوت اور طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے 4 عورتوں سے شادی کرنے کا ان کو حکم دیا ہے اور یہ جائز ہے۔ کیوں حکم دیا ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کے پاس کتنے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر عورت حائضہ ہے، عورت ناپاکی کے ایام میں گزر رہی ہے، اب اس کے ساتھ 10 دن کا مسئلہ ہے، 12 دن کا مسئلہ ہے، 7 دن کا مسئلہ ہے، کسی عورت کو 15 دن تک خون آتا ہے، تو آدمی کہاں جائے گا؟ یا تو آدمی دوسری شادی کرے یا تو آدمی جا کے زناکاری کرے۔ ایک بات، عورت حمل سے ہے اور ایک اسٹیپ اور ایک مرحلہ آتا ہے جس میں ہم مستری کرنا بچے کے لیے بہت نقصان ہوتا ہے۔ مرد کہاں جائے گا؟ اپنی خواہش کہاں بجھائے گا؟ اپنی خواہش کہاں پوری کرے گا؟ اور ولادت کے بعد 40 دن تک عورت کو ناپاکی کا خون آتا ہے، ایسے پیریڈ میں 40 دن تک آدمی کیسے صبر کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو عورت اگر حیض میں ہو، ناپاکی کے ایام میں ہو، تو مرد بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ بھی ناپاک ہو گیا سمجھ لیجیے، کہاں جائے گا وہ؟ عورت حمل سے ہے اور آخری مرحلے میں 9ویں اور 8ویں مہینے میں ہم مستری مطلب بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی بسا اوقات، اور پیدائش کے 40 دن تک تقریباً خون آتا ہے، تو آدمی کہاں جائے گا؟ تو یہ سب مسائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یاد رہے، جہاں شادی کا اسلام نے حکم دیا ہے وہیں پہ یہ تعلیم ضرور دی ہے کہ عورت سے اگر ہم 4 عورتوں سے شادی کر رہے ہیں تو ہماری 4 بیویاں ہیں، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو شادی کر لیتے ہیں، پہلی اور دوسری شادی، لیکن اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے ہیں۔
ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، دوسروں کو محروم رکھیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا تو کل قیامت کی طرح ایسا آدمی آئے گا کہ اس کے جسم کا بیلنس برقرار نہیں رہے گا، ایک دھڑ جھکا ہوا ہوگا، یعنی 2 کندھا ہوتا ہے، دونوں کندھے کا لیول برابر ہوتا ہے، لیکن جو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے والا ہوگا کل قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کا ایک حصہ، اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ یہ پہچان ہوگی کہ اس کے پاس 2 بیویاں تھیں لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اسلام نے، یاد رہے، اسلام نے ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، اس سے زیادہ بیویاں تھیں۔ جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے کہ 4 اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھو، بقیہ ساری بیویوں کو چھوڑ دو۔ یہ پہچان ہے، یہ دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو 4 عورت سے شادی کرنا جائز اور درست ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے، بالخصوص مالداروں کو چاہیے اور بالخصوص طاقتور لوگوں کو چاہیے کہ ایسی نمونہ بنے، مثال بنے، اور جو جاہلیت کی جو رسم ہمارے سماج اور معاشرے میں پہنچ چکی ہے اس کو توڑ پھینکیں۔ ہماری بیویاں جو رکاوٹ ڈال رہی ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں کہ ہم دوسری شادی کریں گے، اگر تم رکاوٹ ڈالتی ہو ٹھیک ہے، ہم بدکاری کریں گے، زنا کریں گے، یہ سب گناہ تمہارے سر پہ جائے گا اور تمہاری مرضی۔ اللہ رب العالمین سب کو ہدایت عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔